بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 اگست 1888 یہ کیسے شخص کا یوم پیدائش ہے جس نے عرب مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جب ایک حادثے کے نتیجے میں مرا تو موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننے کا سبب بھی بن گیا۔ لارنس آف عربیہ، جس کا اصل نام لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، جنہیں پیشہ ورانہ طور پر ٹی ای لارنس کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ تھامس ایڈورڈ لارنس یا کرنل ٹی ای لارنس عرف کرنل لارنس آف عربیہ 16 اگست 1888 میں ویلز، برطانیہ میں پیدا ہوا۔ دوران تعلیم ہی وہ تحقیق اور تفتیش کے حوالے سے اپنے اساتذہ اور ارد گرد کے اہم افراد کی نگاہ میں آ گیا تھا۔ کرنل لارنس آف عربیہ نے دوران تعلیم شام اور عرب علاقوں میں بہت سا وقت گزارا۔ 1909 میں لارنس آف عربیہ پہلی بار شام پہنچا۔ یہ برطانوی فوج کا ایک معروف افسر تھا جنہیں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے باعث عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جگا کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ خطاب 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جاری ہونے والی فلم کے باعث عالمی شہرت اختیار کر گیا۔ 1915 کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکوں چنے چبوائے اور مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 سپاہ کو عبرتناک شکست دی، تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لارڈ کرزن نے ہورگت کے ذریعے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے مشن پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ لارنس نے عربی لباس بھی پہننا شروع کیا۔ وہ عربی زبان اچھی خاصی جانتا تھا۔ ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایک امریکی جاسوس یہودی لڑکی بھی اس کے ساتھ مل گئی جس نے اس کی بڑی مدد کی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے عرب نوجوانوں پر دام حسن ڈال کر ترکوں کی بے کنی شروع کر دی۔ انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ با اثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران اعلیٰ کا روپ دھار کر کھدائی شروع کر دی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی محض بہانہ تھی، اصل میں مقصد برلن بغداد ریلوے لائن کی جاسوسی تھا۔ یہاں سے وہ ہر روز خبر لکھ کر لندن روانہ کرتا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کر دی۔ کافی کوشش کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور خطی رقم کا لالچ دے کر اس کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش بھی کی۔ فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور دھکے مار کر لارنس کو نکال دیا۔ ناظرین کرام، لارنس آف عربیہ بڑا عقل مند اور جہاں دید تھا۔ اس نے سلمان فائزی سے کنارہ کشی تو اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلی کار اور اپنے معیار کا غدار اس کو پڑھے لکھے، دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس نے مذہب کی آڑ لینا شروع کر دی۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عربی لباس پہن کر عرب صحرا نشینوں میں گھل مل گیا۔ لارنس نے بدوؤں میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاؤنڈ پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور ان کی مدد سے لارنس نے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی۔ شریف حسین ہاشمی، جن کا اصل نام سید حسین ابن علی ہاشمی، مکہ، جدہ اور مدینہ کا گورنر تھا، جس کی غداری کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ حسین بن علی خادم حرمین شریف کی حیثیت سے عرب قبائل میں شہرت رکھتا تھا۔
مزید برآں پہلے سے ہی اس کے دل میں شاہ حجاز بننے کی تمنا سمائی ہوئی تھی۔ اس کی جاہ طلب خواہشات سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور پرکشش ترغیبات دے کر اسے عثمانی ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یہ جولائی 1916 کی بات ہے۔ لارنس آف عربیہ موجودہ سعودی عرب کے اس وقت کے حکمران شریف حسین سے، جس کا تعلق ہاشمی خاندان سے بھی تھا، جو اس وقت خلیفۃ المسلمین کی جانب سے جدہ، مکہ اور مدینہ کا نائب تھا یا گورنر تھا، اور اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ بن حسین کے پردادا تھے، سے معاہدہ کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر شریف حسین نے خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کر لی اور اس بغاوت میں کامیابی حاصل کر لی تو کامیاب ہو جانے کے بعد شریف حسین کو جزیرۃ العرب یا موجودہ سعودی عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ بڑے بیٹے فیصل کو شام کا بادشاہ مقرر کیا جائے گا اور چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اردن کا بادشاہ بنایا جائے گا، جیسا کہ اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ شریف حسین کے پڑپوتے ہیں، جبکہ شریف حسین کے دیگر بیٹوں کو عراق اور یمن کی بادشاہی دے دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ پیشکش جس کے نتیجے میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اکتوبر 1916 میں ٹی ایس لارنس کو حجاز بھیجوایا گیا تاکہ وہ حسین بن علی کی فوج کے ساتھ مل کر عثمانی ترکوں کی چوکیوں پہ حملہ شروع کر سکے۔ تب تک وہ کیپٹن بن چکا تھا۔ عرب بغاوت میں کرنل لارنس کا اہم کردار یہ ہے کہ اس نے حسین بن علی اور اس کے بیٹے شہزادہ فیصل کو قائل کر لیا کہ وہ برطانوی جنگی حکمت عملی کے مطابق عمل کریں۔ اس حکمت عملی سے چلتے ہوئے باغی عرب قبائل چھاپہ مار کارروائیاں کرنے لگے اور ترکوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا گیا۔ جلد ہی حجاز اور نجد کے کئی قبائل شریف مکہ سے آن ملے۔ انہوں نے حجاز ریلوے کو سخت نقصان پہنچایا، جس سے ترک فوج کو سپلائی ملتی تھی۔ سپلائی کٹنے سے عرب شہروں میں مورچہ بند ترک فوج محصور ہو گئی۔ برطانیہ نے شریف مکہ کی عرب فوج کو جدید اسلحہ دیا اور مالی امداد بھی کی۔ آنے والے 2 برس میں ٹی ایس لارنس کی رہنمائی میں اس عرب فوج نے حجاز اور نجد میں کئی اہم قلعے ترکوں سے ہتھیا لیے۔ ان کامیابیوں کی بدولت وہ عرب فوج کے کمانڈر شہزادہ فیصل کا دست راست اور لیفٹیننٹ کرنل بھی بن گیا۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں کرنل لارنس عربوں کے ساتھ مل کر ترکوں سے نبرد آزما تھا، تو برطانیہ، فرانس اور روس کی حکومتیں جنگ عظیم میں کامیابی یقینی دیکھ کر مشرق وسطیٰ کے حصے بکھرے کرنے کا معاہدہ تیار کرنے لگے۔ نومبر 1915 سے معاہدے پر بات چیت شروع ہوئی اور مئی 1916 میں یہ معاہدہ پایہ تکمیل تک بھی جا پہنچا۔ ناظرین اکرام، اس معاہدے کی روح سے موجودہ عراق، کویت، اردن اور اسرائیل کے علاقے انگریزوں کے حصے میں آئے۔ لبنان، شام اور شمال مشرقی حصہ فرانسیوں کو ملے، لیکن مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ کرنل لارنس اس معاہدے سے بے خبر تھا، اور جب 1918 میں مشرق وسطیٰ میں ترک فوج کو شکست ہوئی تو پھر اسے معاہدے کا علم ہوا۔ برطانوی حکمران اب ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقتور عرب خلافت کا قیام عمل میں آئے۔ یوں عرب طاقت پا کر علاقے میں برطانوی تجارتی و معاشی مفادات کے لیے خطرہ بن جاتے۔ مغربی طاقتیں مشرق وسطیٰ میں چھوٹی عرب ریاستیں قائم کرنا چاہتی تھیں تاکہ عرب طاقت تقسیم ہو کر کمزور ہو جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، برطانوی حکومت کا ایک بااثر رکن وزیر خارجہ ڈیوڈ لارڈ جارج، جو بعد ازاں وزیر اعظم بھی بنا، انتہا پسند عیسائی تھا۔ ان عیسائیوں کو آج کل عیسائی صہیونی یعنی کہ کرسچن زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہود ہی فلسطین کے اصل مالک ہیں، اور یہ کہ مسجد اقصیٰ کی شہادت کے بعد جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ دسمبر 1916 میں یہی ڈیوڈ لارڈ جارج برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ اس نے پھر صہیونی رہنما سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں انہیں ایک علیحدہ وطن یعنی کہ آج کا اسرائیل دیا جائے گا۔ نومبر 1917 میں ہونے والا اعلان بالفور اسی وعدے کی عملی شکل ثابت ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں حسب توقع عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی اور ان کی خلافت سمٹ کر ترکی تک محدود ہو گئی۔ اگر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں
ترک فوج انگریزوں اور یونانیوں کو مار نہ بھگاتی تو آج کا ترکی شاید کہیں چھوٹا اور کٹا پھٹا ہوتا۔ ادھر یورپیوں سے دھکا کھا کر ہی حسین بن علی سخت غصے میں تھا۔ برطانوی حکومت نے اپنے حقیقی منصوبے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے بڑے بیٹے عبداللہ کو اردن جبکہ دوسرے فرزند فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا۔ ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے والے شریف مکہ کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ وہ 1925 تک ہی شاہ حجاز رہ سکا کہ ابن سعود نے اس کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا اور برطانوی اب ابن سعود کی حمایت کر رہے تھے۔ ادھر عراق میں 1958 میں فوج نے شہزادہ فیصل کی اولاد کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا۔ اب صرف اردن میں حسین بن علی کے وارث بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ پچھلے 100 برس میں یہ بنیادی تبدیلی بھی آئی کہ اب مشرق وسطی میں جاری گریٹ گیم میں سلطنت انگلیشیا کی جگہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ لے چکا ہے۔ کرنل لارنس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نے کبھی رسمی جنگی تربیت نہیں پائی تھی، تاہم اس نے کئی معرکوں میں عرب گریلیوں کی رہنمائی کی۔ موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوقین بھی تھا۔ یہی شوق مئی 1935 میں اس کی جان لینے کا سبب بھی بنا۔ وہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بائک بھگا رہا تھا کہ 2 بچوں کو بچاتے بچاتے گرا اور شدید زخمی ہو کر 6 دن بعد چل بسا۔ ناظرین کرام، اس وقت تک موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے۔ لارنس آف عربیہ کا ناکام آپریشن کرنے والے ڈاکٹر نے بعد میں ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔